افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں۔ پاک فوج نے شمال جنوبی وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان میں توانائی کے بحران کا خدشہ۔ وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری کے لیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھک لگے گی۔ تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کو شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، مارکیٹ کریش کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 10,000 سے زائد پوائنٹ سے کمی، انڈیکس 1,46,000 کی سطح پر آ گیا۔ 5% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکنی بھی گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی کا رجحان، جاپان نکائی 7%، ساؤتھ کوریا کا کوپسی انڈیکس 8%، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 3%، شنگھائی کمپوزٹ 1.5%، انڈین نیفٹی انڈیکس 3%، سینسیکس میں 2.7% کی کمی دیکھی گئی۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا، شرح سود 10.5% پر برقرار رہنے کا امکان۔ طویل جنگ بین الاقوامی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے، توانائی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے، IMF چیف نے خبردار کر دیا۔ کرسٹلینا جارجیوا نے کہا، جنگ عالمی معاشی استحکام کا امتحان بن چکی ہے۔ طویل جنگ سے توانائی بحران اور مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.50 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.48 پر پہنچ گئی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے، دشمن تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زائد برداشت کر سکتا ہے تو کھیل جاری رکھے۔ آیت اللہ مجتبی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع میں مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مجتبی خامنئی شہید علی خامنئی کے صاحبزادے اور ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے نئے سپریم لیڈر کی اطاعت کا اعلان کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے، رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنئی کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناخوش، مجتبی خامنئی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے انکار، صرف اتنا کہا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نتن یاہو کے ساتھ مل کر کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے، دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکیں، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل ہیں۔
پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی تیسری لہر کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ شمالی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم نہیں رہا، جہاں چاہیں زیادہ طاقت سے مار سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا خیال تھا جنگ 3 روز میں ختم ہو جائے گی، یہ ان کی بڑی غلطی تھی، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت کے جنوبی علاقوں پر بم گرائے۔ دار الدوا کے علاقے میں 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ جویا میں بھی 3 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ نے ٹیلی گرام پر بتایا شام کی سرحد کے قریب سرغایا کے علاقے میں اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر سے آئے، جنگجوؤں کی اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے 3 مارچ کو اسرائیل نے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں پر سفید فاسفورس گولے استعمال کیے، جس سے 2 گھروں میں آگ لگی۔ رہائشی علاقوں میں سفید فاسفورس کا استعمال انتہائی خطرناک ہے، اس کے شدید نتائج مرتب ہوں گے۔ سعودی عرب نے شیوا آئل فیلڈ پر ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب کئی ڈرونز مار گرائے گئے۔ العلام میں بھی ایرانی ڈرونز گرائے گئے۔ ڈرون حملے میں 1 خاتون زخمی۔ اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی عراقی فضائیہ نے ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب ممالک پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا، سعودی وزارت خارجہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ کہا تیل تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے اڈے جنگ کے لیے استعمال ہونے کا ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ قطر پر حملوں سے عالمی معیشت کو جھٹکے لگیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ۔ کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ انجن کی تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران میں شہادتیں 1300 سے زائد ہو چکی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ اسرائیل نے ایران کے نئے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا آنے والے میزائلوں کو ڈیفنس سسٹم سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وسطی اور شمالی اسرائیل پر میزائل حملے ہوئے۔ انٹرسیپٹ کے دوران ملبہ 3 مقامات پر گرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ قومی ہاکی ٹیم کی محنت اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ٹیم کی شرکت نے شائقین میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ قومی ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی دکھائی، سلور میڈل حاصل کیا۔ 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ ہاکی ورلڈ کپ 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں کھیلا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں من مانا اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ کرایوں میں اضافے کا اختیار صرف حکومت اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو ہے۔ بغیر منظوری کرایہ بڑھانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایت، کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ فوری چیکنگ مہم شروع کرے۔
اور پاکستان کے سب سے بڑے چینل ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نکتہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نکتہ ARY گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔ نکتہ کے بانی کامران خان اب ARY میں چیئرمین ARY نیوز اینڈ نکتہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور ARY گروپ کے CEO سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں ARY ہمیشہ صف اول رہا ہے۔ نکتہ کو ARY کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نکتہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی ARY نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔